محمد شعیب صدیقی عرض کر رہا ہوں میں. تو آج ہم لیکچر نمبر 6 ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر نئے ممبر ہیں تو براہ مہربانی آپ شروع والے لیکچرز کو ضرور سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو، اب والے لیکچر سمجھنے میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو. تو ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 6. آج ہم جملہ اسمیہ کے متعلق بات کریں گے. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بریکٹ میں اس کو مینشن کیا ہے، مبتدا و خبر. یعنی جملہ اسمیہ کے اندر جو ہوتا ہے نا، مبتدا اور خبر ہوا کرتی ہے. تو آج میں نے جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن بھی بتانی ہے، جملہ اسمیہ کی پہچان بھی بتانی ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارے سلیبس میں، ہمارے اس لیکچر میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ کی. کہتا ہے کہ جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن یہ ہے: دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات مکمل طور پہ سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے بات مکمل طور پہ سمجھ آ جائے جملہ کہلاتا ہے. یہاں تک تھی جملے کی ڈیفینیشن. اب جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن. اب جس جملے کا پہلا حصہ اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جس جملے کا پہلا حصہ فعل ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ میں ان دونوں کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے الصلح خیر، الصلح خیر کہ صلح بہترین چیز ہے. ایسے ہی فعل زید، زید نے کیا. اب الصلح خیر میں دیکھیں، الصلح یہ اسم ہے، خیر بھی اسم ہے، یعنی پہلا حصہ اس جملے کا اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. اس میں بات مکمل طور پہ سمجھ آ رہی ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے. اور ایسے ہی فعل زید، اس میں فعل زید نے کیا، یعنی اس میں ایک ورک ہے، تو جس کا پہلا حصہ فعل ہوگا تو اس کو، یعنی ورب جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ جملہ فعلیہ. تو میں نے تین باتیں ان 3 لائنوں میں میں نے 3 باتیں کی ہیں ناظرین. پہلی بات، میں نے جملہ فعلی صرف جملے کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی بھی ڈیفینیشن کی ہے. یہ بالکل آسان تھا. اب مزید اس کے آگے ایک سٹیپ ہے، کیا کہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک پہلا حصہ ہوتا ہے، ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے. پہلے لفظ کو، یعنی پہلے حصے کو مبتدا اور دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں. جیسے اوپر والے جملے میں ہم نے دیکھا ہے الصلح خیر، اس میں اب الصلح مبتدا ہے اور خیر اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے؟ اب تیسری بات کہتے ہیں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع جانتے ہیں نا کہ ان کے اوپر پیش ہوتی ہے، یعنی حالت رفعی. اور مبتدا جیسا ہوتا ہے عام طور پر خبر بھی ویسی ہی ہوتی ہے. مبتدا اور خبر ان دونوں میں سملیرٹی ہونی ضروری ہے، لیکن ایک چیز میں ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. ایک چیز میں سیم نہیں ہوگے، باقی اعراب میں، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں یہ سیم ہوں گے، صرف معرفہ نکرہ ہونے میں یہ سیم نہیں ہوں گے. یعنی مبتدا اور خبر میں مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. اور یہی فرق ہے جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لیکچر نمبر 5 میں پڑھا تھا مرکب توصیفی کو، تو اس میں کیا دیکھا تھا ہم نے کہ چاروں چیزوں میں سملیرٹی تھی، یعنی مفرد تثنیہ جمع ہونے میں، معرفہ نکرہ ہونے میں، اعراب میں، اور اس طرح واحد تثنیہ، یہ تو ہو گیا مرکب، ہاں، تو مذکر مؤنث ہونے میں. ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں، یہ 4 جو مرکب توصیفی میں پائی جاتی تھی، وہاں پہ چاروں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہاں پہ ایک چیز نہیں ہوگی، یعنی معرفہ اور نکرہ، اس میں سملیرٹی ضروری نہیں ہوگی. تو یہ تھا آپ کا آج کا سبق. ٹھیک ہے؟ اب ہم پریکٹس کرتے ہیں عربی میں ترجمہ کریں. یہ میں آپ کے سامنے جملے لکھ رہا ہوں، تو آپ نے ان کو عربی میں خود بنانا ہے، لیکن کیسے بنانا ہے اس کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو آسانی رہے گی. دونوں بہنیں طالب علمہ ہیں. ٹھیک ہے؟ اب درخت تر و تازہ ہے، استاد بڑا عالم ہے، شیر ڈراؤنا ہے، بہن سچی ہے. تو اب اس میں دیکھیں
یہ جو جملے ہیں ان میں ایک مبتدا ہوگا ایک خبر ہوگی. ہر جملے میں 1 2 3 4 5 جملے ہیں تو ہر جملے میں ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے. تو خیر اب دیکھیں دونوں بہنیں طالب علمہ ہیں. پہلا جملہ میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں, اس کے بعد آگے والے آپ نے بنانے ہیں اس کے مطابق. تو کیسے ہے, اب دونوں بہنیں, دو بہنیں جو ہیں ان کے لیے کون سا لفظ آئے گا, اختانی یعنی تثنیہ ہو گیا نا, اور طالب علمہ یعنی طالبانی, طالبتانی مؤنث آئے گا, طالبتانی, اختانی طالبتانی, دونوں بہنیں طالب علمہ ہیں. تو اس طرح کے باقی جو جملے ہیں وہ آپ خود بنائیے گا, جو چیز سمجھ نہیں آئے وہ آپ ضرور پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. آپ اس کو سمجھیں, نوٹ کریں, جو سمجھ نہ آئے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا نمبر ہے آپ کی اسکرین پر.